الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يحب الظالمين۔ حضرات گرامی، آج ہمارے ملک کے اندر جو کچھ چل رہا ہے وہ کسی انسان سے پوشیدہ اور چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کے قومی دھارے اور ثقافتی ڈھانچے کے اوپر کوئی ایک رنگ کبھی نہ چڑھ سکا ہے۔ ہر زمانے میں تمام انسانوں کو پوری آزادی اور خوشدلی سے زندگی گزارنے کا موقع ملا ہے۔ مسجدیں، مندریں، گردوارے، تعلیمی ادارے اور ہر مذہب کا برابر تحفظ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہندوستان کے دستور میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس ملک کے رہنے والے ہر باشندے کی جان کی، اس کی مال کی حفاظت کی جائے گی، چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو۔ لیکن آج فرقہ پرست عناصر، فرقہ پرست طاقتیں ایک مذہب والوں کو ٹارگٹ کر کے پریشان کر رہے ہیں۔ آج ہندوستان کی حالت آدمیت اور انسانیت سوزی ہے۔ ہر جگہ خون ریزی کا ماحول تیار کیا جا رہا ہے۔ عورتوں اور بچوں پر مظالم کا سلسلہ چل رہا ہے اور نوجوانوں کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈالنا، مساجد کو برباد کرنا، مدارس کو بدنام کرنا اب روزمرہ کا مشغلہ بن گیا ہے۔ آج مسلمانوں پر ظلم کا پہاڑ توڑا جا رہا ہے، ان کے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، ہر جگہ مظالم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی نسل کشی بہت آسان طریقے سے کی جا رہی ہے۔ غزے کی ملک ہندوستان کے کسی گوشے میں اگر کوئی قوم پریشان ہے تو وہ مسلمان ہے۔ آج مسلم تنظیمیں ناانصافی اور مظالم سے پریشان ہیں اور مسلمانوں کی حالت پر ماتم کناں ہیں، لیکن فرقہ پرستوں کے جارحانہ عمل آئے دن سخت سے سخت ہو رہے ہیں۔ پورے ملک کے اندر نفرت کی آگ پھیلائی جا رہی ہے۔ کبھی مسلمانوں کو جوش دلانے کے لیے ان کو دہشت گرد کہا جاتا ہے، کبھی نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آپ کے صحابہ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ کہیں کہا جاتا ہے کہ اسلام کا مقصد کافروں کا قتل کرنا ہے۔ میرے دوستوں، میں ان دشمنان اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر مذہب اسلام کا نصب العین اور اس کا مقصد کافروں کا قتل عام ہوتا تو تمہارا وجود آج کس طرح باقی رہ سکتا تھا؟ تم آج کیوں زندہ ہو؟ اگر مذہب اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلتا تو وہ زمین کے اوپر صرف اور صرف اسلام ہی ہوتا۔ غزے کی تمہاری تمام باتیں مسلمانوں کو طیش اور غصہ دلانے کے لیے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب کفار و مشرکین نے رسول اللہ کی شان میں ادنا سی گستاخی کی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تڑپ گئے تھے اور آپ نے کہا تھا کہ السنا علی الحق وعدونا علی الباطل، اے اللہ کے نبی، کیا ہم حق کے اوپر نہیں ہیں؟ ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی مذہب کے گرو کے بارے میں گستاخی کی جائے گی اور زبان درازی کی جائے گی تو یقیناً اس مذہب کے ماننے والوں کو طیش آئے گا، ان کا کلیجہ جلے گا، ان کو غصہ آئے گا۔ لہذا ہمارا مذہب ہم کو جان سے زیادہ محبوب ہے۔ یہی مسلمانوں کی علامت اور ان کی شان ہے۔ میں مسلمانوں کی طرف سے وکالت کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اے اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، ایک دوسرے کے مذہب کا خیال کیا جائے اور جس طرح سے ہم ہمیشہ سے ایک ساتھ اس ملک میں رہتے چلے آئے ہیں اسی طرح رہیں اور فرقہ پرستوں کے بہکاوے میں ہرگز نہ آئیں۔ اسی میں ہماری شان ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے اور اسی میں ہمارے ملک ہندوستان کی ترقی پوشیدہ ہے۔